ایک مریض کو میرے پاس لے کر آئے تھے. وہ مریض اتنا سخت بیمار تھا، جادو کے اثرات تھے اس کے اوپر، کہ 3-4 بندوں نے اس کو، لڑکی سی تھی 18-20 سال کی عمر تھی اس بیچاری کی، اور ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ ہی تھے. تو 3-4 بندوں نے گاڑی سے اٹھا کر میرے پاس لے کر آئے تھے. تو اتنا سخت جادو تھا کہ موت کے قریب لے کر گئے تھے اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم صلی علیہ. میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، جادو کے ہزارہا اقسام ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صحت کے اوپر بندش ہو جاتی ہے، اور اتنی سخت بندش لگا دیتے ہیں کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں، یا پھر مریض چرپائی سے نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے خطرناک جادو سے خلاصی کے لیے ایک ایسا عمل دینے جا رہا ہوں کہ اگر آپ بھی دیکھیں. ایک مریض کو میرے پاس لے کر آئے تھے. وہ مریض اتنا سخت بیمار تھا، جادو کے اثرات تھے اس کے اوپر، کہ 3-4 بندوں نے اس کو، لڑکی سی تھی 18-20 سال کی عمر تھی اس بیچاری کی، اور ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ ہی تھے. تو 3-4 بندوں نے گاڑی سے اٹھا کر میرے پاس لے کر آئے تھے. تو اتنا سخت جادو تھا کہ موت کے قریب لے کر گئے تھے اس کو. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ان کے اوپر عمل کیے. وہی لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی اور واپس گئی ہے. تو بعض دفعہ جادو خطرناک سے خطرناک تر ہوتا ہے. تو ایک بات سمجھ لیں، اگر آپ کے اوپر ایسا جادو ہوا ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، بڑی بڑی بیماریاں لاحق ہوئی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی بڑی بیماریاں ضروری بات ہے کہ جادو کی وجہ سے آئی ہو، ایسا نہیں ہوا. زندگی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب. مصیبتیں، پریشانیاں، یہ بھی ایک پریشانی ہے. جادو، پریشانیاں انسان کے اوپر دنیا میں ویسی بھی آتی ہیں. مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. ٹھیک ہے؟ یہ جو مصیبت آتی ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں کے اعمال ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کی کمائی ہے ہماری. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے بندے سے تو فوراً استغفار پڑھنا چاہیے. کیونکہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ گناہ ضروری بات ہے کہ آپ کے اوپر انفرادی عذاب آئے گا، یہ پکی بات ہے. اور میں خود، آپ اپنے علاقے میں سرچ کر لیں، جن لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا قریب سے ان کی زندگی کو دیکھو، اتنا کوئی اور ذلیل زندگی نہیں گزارا گا جتنا وہ گزار رہا ہے. تو گناہوں پر توبہ، استغفار ضرور کرنا چاہیے. پہلے کرنا نہیں چاہیے. اگر ہو جائے، یہ امت کمزور ہے، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، لیکن فوراً استغفار، لیکن پکا توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، ایسی توبہ نکالو کہ سچی توبہ. لیکن دل کی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب ہمارے سینوں کو، راز کو بھی جانتے ہیں، ہماری آنکھوں کو بھی جانتے ہیں. ہم چپکے سے جہاں بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو کوئی، میں آپ کو اس میں دو راہیں نہیں ہیں کہ ہم توبے میں توبہ کریں اور دل و دماغ میں پھر وہی گناہ رکھیں. اللہ رب کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. اخلاص ایسی چیز ہے جو عرش تک بندے کو لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس کے اوپر بھی ایسا جادو ہوا ہے کہ وہ شوگر کا مریض، کینسر کا مریض، اور ایک بات اور بھی، جسمانی بیماریاں جتنے، یہ بھی ختم ہو جائیں گی اس دم کے ساتھ. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ اگر آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیا کریں. صرف اور صرف 7 دن اپنے گھر میں پڑھیں. وہ تعویذات اگر آپ کے گھر میں ہوں، لٹکا، کافی بار میں سن چکا ہوں جی، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اوپر سے تعویذات گرنا شروع ہو گئے. پتلا جو ہے وہ ہمیں مل گیا، اور فلاں جگہ پر سوئیاں ہمیں مل گئی. یہ سورہ بقرہ کے کمالات ہیں. دیکھو، آپ نے سورہ بقرہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ 7 دن کے، اتنی تقریباً
3 پارے ہیں اور 7 دن کی تکلیف ہے. اور ہاں، اگر آپ کو خود نہیں آتی، کسی حافظ طالب علم کو گھر میں بلائیں، تھوڑا سا ہدیہ بھی اس کو دے دیں اور اس سے بھی کروا سکتے ہیں. 7 دن، ٹھیک ہے. آپ دیکھ بھی لیں گے وہ تعویذات جو آپ کے اوپر ہوئے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی. آپ کے وہ جادو جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ قریب المرگ ہو گئے، وہ جادو ختم ہو جائے گا. ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ میرے اعمال میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سب کو اجازت ہے، لیکن ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہوگا، کمنٹس میں ماشاءاللہ ویڈیو کو بھی لائک بھی کرنا ہوگا. تو اللہ رب ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.